اب آپ وہ کیا رہے ہیں امریکی کہہ رہے ہیں کشمیر کو بھول جاؤ. پاکستان امریکہ کے راڈار پہ ہی نہیں ہے, ہمارا کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے. انڈیا ہمارا تصویراتی حلیف ہے. انڈیا کس طرح پیسہ خرچ کر رہا ہے بلوچستان کے بعد اس کی نظر کشمیر پہ ہے, گلگت بلتستان پہ بھی ہے کہ یہاں پہ رونا روتا ہوں نا کہ جب آپ کی معیشت کچھ نہیں ہوتی, آپ نے بھیک مانگنی ہوتی ہے تو بھکاری کا کوئی حق انتخاب تو نہیں ہوتا. نمسکار دوستو. اب کبھی بھی اگر امریکہ کی طرف سے اس حساب سے کام نہیں ہوا پاکستان کا تو سیدھا وہ سٹیٹمنٹ دے دے گے کہ پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے, امریکہ کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ. پاکستان اپنا سب سے اچھا دوست مانتا ہے چائنا کو, لیکن سب سے زیادہ محنت یا پھر کہے گی سب سے زیادہ جو یہاں پر مدد کی ہے نا وہ امریکہ نے کی ہے, چاہے پیسوں سے ہو چاہے پوری دنیا کے اندر پاکستان کو کھڑا رکھنے کے اندر کی بات ہو. بھلے ہی اس میں امریکہ کے کئی سارے لابھ تھے, لیکن اس کے سامنے چائنا کے بھی لابھ ہے. اگر چائنا پاکستان کا سپورٹ کر رہا ہے تو چائنا بھی انڈیا کے سامنے پاکستان کو مضبوط کرنا چاہتا تھا کہ بھائی جس سے انڈیا پاکستان کے ساتھ بیزی رہے اور وہ یہاں پر گلوبل پاور بنتا رہے. اب یہاں پر دقت ہو گئی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کبھی بھی کوئی بھی کنٹری یہاں پر سپورٹ نہیں کرتا ہے تب ان سے دقت ہو جاتی ہے, یا پھر انڈائریکٹلی ان سے مدد نہیں ملتی تو ان سے دقت ہو جاتی ہے. اور پھر یہاں پر انڈیا کا نام جب بھی آتا ہے تب ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ دیکھیں کتنا پیسہ یہاں پر آبویسلی انڈیا کر رہا ہوگا بلوچستان کے اندر یا پھر POK کے اندر, یا پھر جو بھی یہاں پر لوگ پاکستان کے اندر اگیات شخصوں دوارا جو مارے جا رہے ہیں اگیات لوگوں دوارا, اس میں بھی انڈیا فنڈنگ کرتا ہوگا, اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. اسی کے ساتھ ہی ویڈیو شروع کرتا ہے. کیوں نہیں بلایا پھر انہیں؟ آپ وہ جو سیکورٹی ڈائلاگ تھا اس میں کیمرون منتر کی تقریر کا متن پڑھیں. وہ کہتا ہے پاکستان امریکہ کے راڈار پہ ہی نہیں ہے, ہمارا کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے. انڈیا ہمارا تصویراتی حلیف ہے. ان کا وزیر دفاع آتا ہے انڈیا سے افغانستان چلا جاتا ہے, یہاں صرف ایک ٹیلی فون کرتا ہے. اور جو بائیڈن جس سے کوئی توقعات تھی وہ اس سے بھی بڑھ کے آگے جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے. اچھا, امریکہ کیا کہہ رہا ہے آپ کو؟ ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دے رہا ہے. کیمرون منتر کی تقریر ہر شخص کو پڑھنی چاہیے. لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دے رہا ہے کہ امریکی بلاک میں تمہیں شامل ہونا ہوگا, اب بھارت کی بالادستی قبول کرنی ہوگی اور ہم ورنہ تمہیں بلیک میل کریں گے. کر نہیں سکتا کوئی مائی کا لال. کشمیریوں کی جدوجہد ہم پہ منحصر نہیں ہے رہی, وہ داخلی تحریک ہے. اچھا, اب آپ وہ کیا رہے ہیں امریکی کہہ رہے ہیں کشمیر کو بھول جاؤ. تمہیں تیمور میں یاد آتا ہے کہ فلاں ایک اقلیت ہے, اس کے حقوق جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں. تمہیں یاد آتا ہے سوڈان میں جو ہے فلاں قبائل جو ہیں قدیم قبائل بت پرست, ان کے حقوق متاثر ہو رہے ہیں. دنیا میں ہر کئی انسانی حقوق کی تمہیں فکر ہے, اور یہ ڈیموکریٹک کی فکر نہیں. یہ جو پارٹی ہے یہ تو خاص طور پہ وہاں انسان نہیں بستے, ان کا لہو سرخ نہیں ہے. وہ کیا مطلب یہ ان کو بھول جاؤ, یہ مطالبہ ہے. حکومت کو چاہیے اور ملٹری لیڈرشپ کو بھی چاہیے قوم کو اعتماد ملے. اور میں آپ کو پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں, کوئی اخبار میں جائے اور آزاد کشمیر میں جا کے دیکھ لے, خود مختار کشمیر کے لیے کیسے جناب ایک کمپین ڈیولپ کی جا رہی ہے. انڈیا کس طرح پیسہ خرچ کر رہا ہے بلوچستان کے بعد اس کی نظر کشمیر پہ ہے, گلگت بلتستان پہ بھی ہے کہ یہاں پہ. آپ اگر اپنے دوست کو پہچانتے ہی نہیں ہیں کون ہے اور دشمن کو پہچانتے ہی نہیں ہیں تو یہ اسکیپزم ہے, یہ راہ فرار ہے ذہنی طور پہ. اور اس کے بعد آپ کی زندگی کا کتنا امکان باقی رہے گا شتر مرغ کی طرح ریت میں سر دے کے اور بلی کو دے کے جیسے کبوتر جو ہے وہ چھپ جاتا ہے. بھائی یہ کوئی رویہ ہے؟ ہمارا دوست انڈیا تو دیکھیے ہمیں تباہ کرنے پہ تلا ہوا, اللہ نے ہمیں بچا رکھا ہے. حکومتوں کو کیا کرنا اسرائیل ہے, سب سیاستدانوں کو کیا کرنا ہوگا؟ سیاستدان یہ سیاستدان ہے, ایک آواز نہیں آتی, قبرستان بن گیا. اللہ رے سناٹا, آواز نہیں آتی. وہ اور ہر چیز پہ ریلیاں نکل سکتی ہیں, ہر چیز پہ جلسے جلوس ہو سکتے ہیں, پریس کانفرنس ہو سکتی ہیں. کشمیر کسی کو یاد نہیں ہے. کشمیر کیا ہے؟ کشمیر قائد اعظم نے کہا تھا پاکستان کی شہرک ہے, ٹھیک ہے, ڈراک ہے.
اور ادھر کچھ لوگ ہیں سول سروس میں، وہ ایک وزیر نے نہیں کہہ دیا تھا کہ اپنا بڑے دوست ہیں عمران خان صاحب کے، سی پیک کے بارے میں، یاد نہیں کیا کہا تھا انہوں نے؟ تو یہ obsession ہے ان کو امریکہ کی اور یورپ کی، بچے وہاں پڑھیں، اور لوگ ہیں پاکستانی جو ایریزونا میں جنہوں نے زمینیں خریدی ہیں اور جو خرید رہے ہیں، بچے وہاں پڑھیں، اور سول سرونٹ ہیں کتنے جن کی وہاں کی شہریت ہے۔ جب آپ نے اس کو اپنے سر پہ سوار کر لیا، جب آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے، میں وہی روز رونا روتا ہوں نا کہ جب آپ کی معیشت کچھ نہیں ہوتی، آپ نے بھیک مانگنی ہوتی ہے، تو بھکاری کا کوئی حق انتخاب تو نہیں ہوتا۔ تو بھائی وہ تو آپ کو کہہ رہے ہیں آپ رڈار پہ ہی نہیں ہیں، افغانستان پہ بھی وہ آپ کو بلیک میل کرتے رہے۔ اچھا وہ آپ کو لے، آپ کا مستقبل چین کے ساتھ ہے، $300 بلین کے معاہدے 400 سے انہوں نے 300 کر دیا اس کو۔ اچھا 400 بلین سے وہ اس لیے کہ بھئی کتنا ابزارو کر سکتا، کئی پہلو دیکھنے ہوتے ہیں۔ درست۔ یہاں آپ ایک کنفیوژن میں ہیں، یہ جو بات کہہ دی گئی جی یہ ہم شاہ محمود صاحب نے کہا کہ ہم فریق نہیں ہوگے کسی علاقائی تنازع میں، کیا بات ہے؟ اچھا یہ امریکہ کی طرف جاتے ہیں بھاگ کے۔ دیکھیے یہ جو خوف ہوتا ہے نا ایک، اور جو obsession ہوتی ہے، یہ جب یہ ہیومن انسٹنکٹس کا انٹریکشن اس طرح سے ہوتا ہے، پھر آمکانہ فیصلے ہوتے ہیں۔ اب امریکہ کی طرف بھاگ کے کیوں جاتے ہیں؟ ہمیں حقیقی دوستوں کو پہچاننا ہوگا ہارون صاحب۔ نہیں، ہم جانتے ہیں یہ کمزور لوگ ہیں، طاقت ایک نفسیاتی چیز ہے، یہ ہماری جو اشرفیہ ہے نا یہ وہیں گھستی ہے جا کے۔ جس وہ امریکی سفیر کا ایک انٹرویو تھا، ڈان میں چھپا تھا کہ بھکاریوں کی طرح جو ہیں یہ تاجر اور افسر اور جناب بڑے بڑے لیڈر اپنے بچوں کے لیے ویزے مانگتے ہیں۔ مجھے ایک آدمی یاد ہے، جناب حمید گل صاحب سے کہا انہوں نے آپ کے بچوں کو امریکہ میں پڑھا دیں گے۔ اچھا، انہوں نے جواب ہی نہیں دیا اس کا۔ مگر یہ نہیں انہوں نے کہا کہ ضرورت نہیں ہے، یہ دیکھیں گے، یہ بات کریں گے، انہوں نے جواب ہی نہیں دیا۔ یہ جنرل کاکڑ تھے، اللہ تعالیٰ انہیں برکت دے، کوئی خدا کا خوف کریں، کوئی اگر قوم سے محبت نہیں ہے تو کم از کم کوئی کامن سینس ہی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکے گا۔ ایک دن اگر علی گیلانی اور ان کے ساتھیوں نے اٹھ کے کہہ دیا کہ ہمیں بٹرے کیا جا رہا ہے تو اس کا نتیجہ کیا؟ عمران خان صاحب خوب سوچ سمجھ لیں اور باقی لوگ بھی خوب